Assalamu alaikum. Good evening. Who is online? Show me your name, please. Which student is online? Just one student. Webinar is showing just one student online. So, कैसे हैं आप? Let me watch Memuna Shakil. Okay, Memuna. बेटा ज़रा आप दीजिए, बता दीजिए. Am I audible to you? Can you hear me? आवाज़ आ रही है मेरी? Memuna, can you hear me? Okay, Memuna, thank you. I will wait just for 3 to 4 minutes more. Then I will start my lecture because ये पोस्ट एंड सेकेंड ईयर की तो स्पेशली ये रूटीन है कि 15 to 20 मिनट से पहले कोई ज्वाइन नहीं करता आके. सो इतना टाइम मेरे पास नहीं है वेस्ट करने के लिए बिकॉज टाइम कम है और कंटेंट बहुत ज़्यादा है. आप लोग रिस्पॉन्सिबिलिटी शो नहीं करेंगे बट ऑब्वियसली आई हैव टू. So message देने students को. I will wait further 3 to 4 minutes maximum and I will start my lecture.
اوکے جی، انوائرمنٹل ہیلتھ اینڈ سیفٹی ہمارا جو یونٹ ہے وہ ہم نے اسٹارٹ کیا ہے. اس میں جی سنبل میں بول نہیں رہی تھی اس لیے آپ کو میری آواز نہیں آ رہی تھی. آئی ایم ویٹنگ فار یو پیپل. سو انوائرمنٹل ہیلتھ میں ہم کیا کیا چیزیں کور کر چکے ہیں. آپ کو ڈفرینٹ ڈیفینیشنس پڑھا دی تھی. انوائرمنٹ کیا ہوتا ہے، انوائرمنٹل ہیلتھ کیا ہوتی ہے، انوائرمنٹل ہیلتھ سائنسز کیا ہوتی ہے. اس کے بعد ہم یہ ڈسکس کر چکے تھے کہ انوائرمنٹ کے بیسک کنٹریبیوٹرس کیا ہوتے ہیں، لائک وہ کون کون سی فزیکل چیزیں ہوتی ہیں، آرگینک ان آرگینک چیزیں جو ہماری جو انوائرمنٹ ہے اس کو بیسیکلی کریٹ کرتی ہیں. اس کے بعد ہم نے واٹر سے ریلیٹڈ ڈسکشن کی تھی. واٹر کا کیا رول ہے ہماری ہیلتھ میں، واٹر پولوشن کیا ہوتی ہے، کون کون سے کانسٹیٹوئنٹس ہیں جو اسے پولیوٹیڈ کرتے ہیں. پھر واٹر کو پیوریفائی کرنے کے ڈفرینٹ میتھڈز ہم نے شارٹلی ڈسکس کر لیے تھے. اس کے علاوہ واٹر کے سورسز کیا کیا ہیں اور کہاں کہاں واٹر ہمارا جو ہے وہ کنزیوم ہوتا ہے. پھر ہر میتھڈ کے بعد میتھڈس کو ڈسکس کرنے کے بعد ہم نے واٹر بورن ڈیزیزز بھی ڈسکس کر لی تھی، واٹر ریلیٹڈ ڈیزیزز بھی ڈسکس کر لی تھی. اس کے بعد ہم نے یہ دیکھا تھا کہ واٹر کے جو ڈفرینٹ انڈیکیٹرز ہیں جنہیں چیک کر کے ہم یہ آئیڈینٹیفائی کر سکتے ہیں ویدر یہ پانی جو ہے یہ صاف ہے یا نہیں ہے، ہم پینے کے لیے استعمال کر سکتے ہیں، ڈومیسٹک یوز کے لیے استعمال کر سکتے ہیں یا نہیں. یہ ساری چیزیں ہم نے ڈفرینٹ آرگینک ان آرگینک کانسٹیٹوئنٹس کتنے ہونے چاہیے، اس سے زیادہ ہوں گے تو کیا پرابلم ہوگا، یہ سب ڈسکس کرنے کے بعد ہم ایئر پولوشن ڈسکس کر چکے ہیں. اسی طرح سے ہم نے دیکھا کہ ایئر پولوشن کے سورسز کیا ہیں، ان کی ہماری ہیلتھ کے اوپر بیسیکلی کیا ایفیکٹ آتا ہے، کون کون سی چیزیں ہیں جو ہم کر کے اپنے ایئر کو جو ہے وہ پولوٹیڈ ہونے سے بچا سکتے ہیں. پھر آرتھروپوڈ جو انٹیمالوجی تھا وہ بھی آپ کو پڑھایا. آرتھروپوڈز بورن ڈیزیزز ہم نے ڈسکس کر لی. ٹھیک ہے جی. اس کے علاوہ جی سنبل اب آواز آ رہی ہے آپ کو؟ اوکے جی. آرتھروپوڈ کنٹرول کیسے کیا جا سکتا ہے اس کے ڈفرینٹ میتھڈز ہم نے پڑھ لیے تھے. ہیومن ایکسکریٹا ڈسپوزل ہم نے اسٹارٹ کرنا ہے. یہ انفیکٹ آپ لوگ جب کمیونٹی پڑھتے رہے ہیں جنرل نرسنگ میں، آپ یہ ساری چیزیں وہاں پڑھ چکے ہیں، یہ صرف ریپیٹ ہو رہی ہیں اور آپ سب اسٹوڈنٹس کے پاس جو ہے بکس اویلیبل ہیں. سو آپ کی جو بکس ہیں اس میں یہ ٹاپکس موجود ہیں. میں آپ کو پڑھاتی ہوں، سب کو بار بار سمجھا رہی ہوں. یو آل آر ایڈلٹ لرنر. سو آپ سب نے ان چیزوں کو دوبارہ ایک مرتبہ گو تھرو ضرور کرنا ہے. اس میں کوئی ایسی بات جو آپ کو نہیں سمجھ آتی آپ مجھ سے پوچھ سکتے ہیں. اب ہم ذرا ہیومن ایکسکریٹا ڈسپوزل کی طرف چلتے ہیں. Human excreta is an important cause of environmental pollution and a source of infection. Safe disposal of excreta, it is the responsibility of everyone. The hazards of improper disposal of excreta are ظاہر ہے اگر ہم جو excreta ہے اس کو properly dispose of نہیں کریں گے تو وہ ہماری soil کو بھی polluted کرے گی، water کو بھی. food contamination ہو سکتی ہے جس کی وجہ سے ہماری health کے لیے ظاہر ہے ہم بیمار ہو سکتے ہیں، اچھا نہیں ہے health کے لیے. باقی propagation of flies، مکھیاں ظاہر ہے ان ساری چیزوں کے اوپر بیٹھتی ہیں اور پھر ہماری فوڈ کا حصہ بھی بن سکتی ہیں جس کی وجہ سے وہ اسے خراب کر دیتی ہیں اور کنٹامینیٹ کر دیتی ہیں ہماری فوڈ کو بھی. The diseases which are caused by improper disposal of human excreta are typhoid and paratyphoid fever, dysentery ہے، ڈائریا ہے، کالرا ہے. راؤنڈ ورم کی ڈفرینٹ ڈیزیزز ہو سکتی ہیں. راؤنڈ ورم پیٹ میں چلا جاتا ہے اور ہک ورم ہو گیا. راؤنڈ ورم اسکیریسس لنگز اور انٹسٹائن کے ڈفرینٹ انفیکشن کر سکتا ہے. اسی طرح سے ہک ورم جو ہے بیسیکلی لاس آف ایپیٹائٹ ہوتا ہے، ڈائریا ہے، وومیٹنگ ہے، انٹسٹائنل انفیکشنز کرتا ہے. باقی بیٹا وائرل ہیپاٹائٹس اور فردر انٹسٹائنل انفیکشن جو ہیں وہ ہو سکتے ہیں. اب میتھڈ دیکھ لیتے ہیں ایکسکریٹا ڈسپوزل کرنے کے. انسیورڈ ایریا اور سیورڈ ایریا کو تھوڑا سا ڈسکس کر لیں گے. انسیورڈ ایریا جو ہے جو یعنی جس کی پراپر سیویج نہیں ہوتی، نام سے ہمیں سمجھ آ رہا ہے، وہاں پہ سروس ٹائپ لیٹرینز ہیں جن کو کنزروینسی سسٹم کہتے ہیں، یا نان سروس یا سینیٹری لیٹرین، جو بیسیکلی دو ٹائپ ہیں. ٹھیک ہے جی. اس کے علاوہ بور ہول لیٹرین ہے، ڈگ ویل اور پٹ لیٹرین ہے، واٹر سیل لیٹرین، سیپٹک ٹینک، ایکوا پریوی. یہ ساری چیزیں ان کی یہ کس طرح سے بنے ہوتے ہیں ظاہر ان کی ڈیٹیل میں آپ کو جانے کی اتنی ضرورت نہیں ہے. بہت شارٹلی میں نے یہاں پہ آگے ایکسپلین کی ہیں یہ چیزیں، لیکن اٹس یور ٹاسک. آپ سب کے پاس یہ چین کی بک موجود ہے اور میں اس بک کو آپ لوگ تو آئے نہیں 2-3 دن یہ سارا آن لائن کلاسز اسٹارٹ ہونے سے پہلے لاسٹ ویک میں، تو میں نے چیزیں ساری بک لے کے اس کو سارا پڑھا ہے، گو تھرو کیا ہے. سو اٹس یور ٹاسک کہ آپ نے کس طریقے سے وہ بنا ہوتا ہے، یہ ساری چیزیں آپ نے ایک مرتبہ ضرور گو تھرو کرنی ہے. ٹھیک ہے جی. سیورڈ ایریا جس میں بیسیکلی میں نے آپ کو پہلے بتا دیا، سیورڈ ایریا وہ ہوتا ہے کہ جس میں پراپر سیویج سسٹم ہوتا ہے، واٹر کیریج سسٹم ہوتا ہے. ٹھیک ہے جی. اس کی پراپر سیویج ٹریٹمنٹ ہوتی ہے. اس میں پرائمری ٹریٹمنٹ اسکریننگ ہے، ریموول آف گریٹ ہے، یعنی جو سینڈ وغیرہ ہے جو اس طرح کی پولوٹیڈ سینڈ ہوتی ہے اس کو ریموو کرنا. پلین
डिफाइन सेडिमेंटेशन. सेडिमेंटेशन सिंपल यही होता है, जनरली आपको वर्ड का मीनिंग बता देते हैं. सेडिमेंटेशन में यही होता है कि जो हैवी पार्टिकल्स होते हैं, जैसे डस्ट होगी, पानी को भी हम सेडिमेंट करते हैं ना, पानी में जितनी भी सॉइल होती है वो नीचे बैठ जाती है और ऊपर वाला पानी हम फिल्टर आउट कर लेते हैं. सेकेंडरी ट्रीटमेंट जो है बेटा वो है, प्राइमरी ट्रीटमेंट आपको डिस्कस कर ली, फिर सेकेंडरी ट्रीटमेंट है ट्रिकलिंग फिल्टर्स है, यानी वो ऑर्गेनिक वेस्ट जो उसके अंदर मौजूद होता है फिल्टर के थ्रू उसे रिमूव कर देते हैं, और एक्टिवेटेड स्लज प्रोसेस. इसके अलावा जो मेथड्स यूज होते हैं, सी आउटफॉल, रिवर आउटफॉल, सिविंग, फार्मिंग एंड ऑक्सीडेशन पॉन्ड्स हैं, ये सारे मेथड इस्तेमाल होते हैं सिविड एरिया में. प्राइमरी और सेकेंडरी ट्रीटमेंट की जाती है सारा जो ह्यूमन वेस्ट है, एक्सक्रीटा है, उसे डिस्पोज ऑफ करने के लिए. फिर सर्विस टाइप या फिर नॉन सैनिटरी जो है, इट इज़ अनहाइजीनिक एंड अनसोशल मेथड. इसमें बेसिकली होता क्या है, मैनुअली कलेक्ट किया जाता है जितना भी एक्सक्रीटा है, और उसको एक जो डिस्पोजल पॉइंट होता है वहाँ पे ये जाके डक कर दिया जाता है. इट इज़ नॉट रिकमेंडेड नीड वेट इज़ हार्मफुल. ज़ाहिर है ये एक सोशल मेथड तो अब नहीं है, पहले ज़माने में थी, इस तरह की चीज़ें होती थी, लेकिन अब जो है ये रिकमेंडेड नहीं है, क्योंकि ज़ाहिर है इस तरह से ज़्यादा चांसेस होते हैं कि आपके अपने जो है ना चाहते हुए भी आपके हाथ भी कंटामिनेटेड होंगे, और ज़्यादा चांसेस होते हैं एक जगह से आप उसको मैनुअली कलेक्ट करके दूसरी जगह लेके जाएंगे तो ज़ाहिर डिजीज़ स्प्रेड होने के ज़्यादा चांसेस होते हैं, तो इसके हमारी हेल्थ के ऊपर बैड इफेक्ट्स होते हैं. उसके बाद नॉन सर्विस टाइप या सैनिटरी जिसे हम कहते हैं, एक सैनिटरी लैट्रिन जो है, इट वन विच फुलफिल्स द फॉलोइंग क्राइटेरिया. एक्सक्रीटा सबसे पहले तो ये वो उसे हम नॉन सर्विस टाइप या सैनिटरी लैट्रिन्स कहते हैं जिनकी कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, अगर वो उसे फुलफिल करेगा, जैसे वहाँ की जो ग्राउंड है उसको एक्सक्रीटा कंटामिनेट ना करे, वहाँ की जो सॉइल है उसको पोल्यूट ना करे एक्सक्रीटा, और एक्सक्रीटा जो है उस तक जितनी भी ये फ्लाइज हैं, रोडेंट्स हैं, दूसरे एनिमल्स हैं, उनकी उस तक पहुंच ना हो, ताकि उसके थ्रू डिजीजेस ट्रांसमिट ना हो सकें. एक्सक्रीटा शुड नॉट क्रिएट नॉइजेस ड्यू टू ओडोर. इसके अलावा जो एक्सक्रीटा है वो नॉइजेस का मतलब सिंपल ये होता है अनप्लेजेंट, किसी के लिए भी अनप्लेजेंट ओडोर या ज़ाहिर है अनसाइटिंगली अपीयरेंस, ये यानी लोगों को उसकी ओडोर हो या कहना चाहिए उसकी जो अपीयरेंस है वो किसी को भी जो है किसी के लिए प्रॉब्लम ना क्रिएट करे, प्रॉब्लमेटिक ना हो किसी के लिए. तो ये दिस इज़ कॉल्ड सैनिटरी या नॉन सर्विस टाइप लैट्रिन्स या एक्सक्रीटा डिस्पोजल मेथड जिसे आप कह सकते हैं. तो उसमें एटलीस्ट ये कैरेक्टरिस्टिक्स या क्राइटेरिया वो फुलफिल करता है तो उसे हम सैनिटरी लैट्रिन्स कहते हैं. बोरहोल लैट्रिन्स जो है फर्स्ट इंट्रोड्यूस्ड बाय रॉक फेलर फाउंडेशन इन 1930s इन कैंपेन ऑफ हुकवर्म कंट्रोल. जब ये उस टाइम स्टार्ट हुई थी जब हुकवर्म की वजह से बहुत ज़्यादा इंटेस्टाइनल डिजीजेस हो रही थी, तो हुकवर्म को कंट्रोल करने के लिए इसे बेसिकली स्टार्ट किया गया. दिस लेटर, अब देखें इसमें कोई समझने समझाने वाली बातें तो हैं नहीं, इसलिए आपसे कहा है कि फिर भी कोई चीज़ नहीं समझ आ रही आप पूछ लीजिएगा, बाकी आप ज़रूर इसको एक दफ़ा गो थ्रू करें, एक रीडिंग ज़रूर ले लें. दिस लेट्रिन कंसिस्ट ऑफ अ सर्कुलर होल ऑफ 30 to 40 centimeter and diameter with 20 feet depth. A concrete squatting plate is placed over the hole. A suitable enclosure is put up to provide privacy. It is not very much used in nowadays. Then dug well or pit latrine. It is an इम्प्रूवमेंट ओवर द बोर होल लैट्रीन, यानी उससे ज़्यादा थोड़ी सी इसको मॉडिफाई करके बनाया जाने लगा, उसे हम डग वेल कहते हैं. अ सर्कुलर पिट अबाउट 75 सेंटीमीटर इन डायामीटर एंड ऑलमोस्ट 10 to 12 feet डेप्थ. ग्राउंड में यानी ज़मीन में एक बड़ा सा गड्ढा कर दिया जाता था और उसके अंदर सारी जो नाइट सॉइल यानी जितना भी वो एक्सक्रीटा होता है पूरे डे का, उसके लिए वर्ड नाइट सॉइल का यूज़ कर लिया जाता था. द पिट में बी लाइंड विद अ सीमेंट रिंग. A concrete squatting plate is placed at the top of the pit. A suitable closure is put up. वही प्राइवेसी के लिए एक आसपास में suitable closure बना दिया जाता था. इसको बनाना आसान है. This is easy to construct. The pit has longer life than borehole latrine because of greater capacity. This is understood. आपको बताया उसकी कितनी डेप्थ है, कैपेसिटी है, इसकी कितनी कैपेसिटी है, इस पे डिपेंड करता है. Then deep will last for about 5 years for a family of 4 to 5 members. When pit is filled, a new pit is constructed. You all know कि वो जितना भी excreta डिस्पोजल होता है वो जब सॉइल का हिस्सा बन जाता है और ज़मीन का हिस्सा बन जाता है तो जाहिर है वो फिर एक फर्टिलाइजेशन जो हमारी होती है सॉइल की या ग्राउंड की फर्टिलाइजेशन होती है उसमें वो इस्तेमाल हो जाता है, इसलिए वो उसी का हिस्सा बन जाता है. फिर जब वो फिल हो जाए तो फिर दूसरा एक जो है डग वो पिट बना के डग वेल बना लिया जाता है. वाटर सील लैट्रिन जो होते हैं ये दे आर ऑफ 2 टाइप्स, डायरेक्ट टाइप और इनडायरेक्ट टाइप. डायरेक्ट टाइप ये होते हैं बेटा जहाँ पे वाटर सील पैन इज प्लेस्ड डायरेक्टली ओवर द पिट, और इनडायरेक्ट टाइप उसे कहते हैं वेयर द पिट इज साइटेड अवे फ्रॉम द स्क्वाटिंग प्लेट. हैंड फ्लश वाटर सील लैट्रिन इज यूज्ड इन रूरल एरियाज वेयर
there were water closet or mechanical, जिस तरह के आजकल की हमारी सिटीज़ में सिंपल एक मैकेनिकल फ्लश सिस्टम होता है, वो तो ज़ाहिर है रूरल एरियाज़ में नहीं होता, इसलिए वहाँ पे हैंड फ्लश वो जो वाटर सील मेथड है वो इस्तेमाल किया जाता है. Night soil जो है that is also sealed by a small depth of water contained in a bent pipe called the trap. The trap prevents the escape of the odor and foul gases and thereby eliminates the noises from smell. Once the latrine is flushed, night soil is no longer visible. उसके बाद एसेंशियल फीचर देख लेते हैं. वाटर सील लेट्रिन का लोकेशन मिनिमम 50 फीट फार होनी चाहिए. इट शुड बी फ्रॉम सोर्स ऑफ वाटर, ताकि वाटर सप्लाई से इतना दूर होगा कम से कम तो हमारे वाटर को कंटामिनेटेड नहीं करेगा. और स्क्वेटिंग प्लेट जो है वो सीमेंट का वो जो कंक्रीट प्लेट होती है, इट शुड बी विद मिनिमम 3 स्क्वायर विद 5 सेंटीमीटर थिकनेस एंड एटलीस्ट 0.5 इंचेस स्लोप टुवर्ड्स द होल. एंड पैन, द पैन रिसीव द नाइट सॉइल, यूरिन एंड वाटर. The length of pan is 42.5 centimeter and the wide of the front portion of the pan must be at least 5 inches. ये कुछ एसेंशियल फीचर्स हैं. अच्छा, दिस वाज ऑल अबाउट द ह्यूमन एक्सक्रीटा डिस्पोजल. ये कुछ टाइप्स जो इम्पोर्टेंट थे आपके साथ डिस्कस कर ली. यूजुअली इनमें से इतना ज़्यादा पेपर नहीं आता, बट फिर भी आपसे मैंने कहा है इट्स योर टास्क कि आपने इसको एटलीस्ट एक मरतबा गो थ्रू ज़रूर करना है. बुक में आपकी डिटेल्स मौजूद है. बाकी कोई क्वेश्चन है किसी स्टूडेंट का तो पूछ लिए. जी सुंबत ज़फ़र, यही मैं आपसे बता रही हूँ कि जो डिफरेंट टाइप्स मैंने आपको बताई हैं, जितना मैंने आपको पढ़ा दिया है, एटलीस्ट इनके नाम बहुत ज़्यादा आपको ज़ाहिर है इनकी अगर वो याद नहीं भी रहती इतनी मेजरमेंट, लेकिन एटलीस्ट आपको इतनी चीज़ें ज़रूर याद हों. जैसे मैंने आपको बताया सिवेज टाइप क्या है, नॉन सिवेज एरिया का क्या मतलब है, फिर सैनिटरी और नॉन सैनिटरी में क्या डिफरेंस है, फिर उसके बाद बोर होल, लेट्रिन और पिट में एटलीस्ट आपको, डगवेल में एटलीस्ट आपको इनका डिफरेंसेस पता होने चाहिए. ठीक है, तो इतना ज़रूर याद कर लें, लेकिन एक मरतबा बुक से ज़रूर गो थ्रू करना है आपने. चलें, कोई क्वेश्चन है यहाँ तक एनवायरमेंटल हेल्थ से रिलेटेड तो क्वेश्चन पूछ लीजिए. मीनवाइल मैं दूसरा लेक्चर अपलोड कर लेती हूँ. ओके, अब हम नेक्स्ट यूनिट अपना स्टार्ट करेंगे. उसमें बेसिकली दैट 2 यूनिट्स हैं आपके 6 और 7. वो बेसिकली एपिडेमियोलॉजी से रिलेटेड हैं. सर्विलेंस क्या है, एपिडेमियोलॉजी की डिफरेंट जो टर्मिनोलॉजीज यूज़ होती हैं उनकी डेफिनेशंस को हम थोड़ा सा डिटेल में इन सारी चीज़ों को डिस्कस करेंगे. सो स्टार्ट कर लेते हैं. ये ऐसा क्यों हो गया है, क्या रीज़न है आपको नज़र? ओके, ठीक है, डन. चलिए जी, ऑब्जेक्टिव मैंने आपको जैसे पहले बता दिया, हमारे यूनिट 6 और 7 है, एपिडेमियोलॉजी एंड एपिडेमियोलॉजिकल सर्वेलेंस. ऑब्जेक्टिव्स हमारे यही हैं. सबसे पहले हमने जो डिफरेंट टर्म्स होंगी इसमें, जैसे प्रिवेंशन है, कंट्रोल है, इम्पेयरमेंट है, डिसेबिलिटी, हैंडीकैप और रिहेबिलिटेशन, इन्हें हम डिफाइन और एक्सप्लेन करेंगे. देन वी विल हैव अ लुक एट द कॉन्सेप्ट ऑफ प्रिवेंशन एंड कंट्रोल, देन डिस्कस द डिजीज एलिमिनेशन, डिजीज इरेडिकेशन, मॉनिटरिंग एंड सर्वेलेंस, एंड लिस्ट द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ सर्वेलेंस. मकसद क्या है, क्यों सर्वेलेंस करते हैं हम डिजीज का. देन वी विल इवैल्यूएट द डिजीज कंट्रोल. फर्स्ट ऑफ ऑल प्रिवेंशन को देख लेते हैं. हम सबको सबसे पहले तो ये पता है कि द गोल ऑफ मेडिसिन आर टू प्रोमोट हेल्थ, प्रिजर्व हेल्थ, टू रिस्टोर हेल्थ व्हेन इट इज इम्पेयर्ड एंड टू मिनिमाइज सफरिंग एंड डिस्ट्रेस. दीज गोल्स आर एम्बॉयडेड इन द वर्ड प्रिवेंशन. बेसिकली मेडिसिन का मकसद क्या है, मेडिसिन का ज़ाहिर है चाहे वो डॉक्टर हों, नर्सेज हों, पैरामेडिकल स्टाफ हों, जो मेडिकल की फील्ड है उसका मकसद यही है कि हमने अपने जो लोग
لوگ ہیں، جو کمیونٹی کے لوگ ہیں، ان کی ہیلتھ کو پروموٹ کرنا ہے. اگر وہ ہیلدی ہیں تو ان کی ہیلتھ کو پریزرو کرنا ہے، اور اگر وہ بیمار ہو گئے ہیں تو دوبارہ سے ان کو ان کی جو ہیلتھ ہے اسے ریسٹور کر کے نارمل فزیکل ہیلتھ کی طرف لے کے آنا ہے. اور ان کی جو سفرنگز ہیں، جو بھی ڈسٹریس ہے ڈیو ٹو دیئر ہیلتھ ایشوز، اسے ہم جتنا کم ہو سکے اتنا کم کریں. اور ان ساری جو ہمارے گولز ہیں بیسیکلی میڈیسن کے، دے آر امبوائڈڈ، دے آر امبیڈڈ ان دا ورڈ پریونشن. سو پریونشن کی ڈیفینیشن اور تھوڑا سا جو اس کا کنسیپٹ ہے اسے ہم نے یہاں الیبوریٹ کرنے کی کوشش کی ہے. ایکشنز ایمڈ ایٹ ایریڈیکیٹنگ، eliminating or minimizing the impact of disease and disability, or if none of these are feasible, retarding the progress of the disease and disability. The concept of prevention is best defined in the context of levels, traditionally called primary, secondary, or tertiary prevention. A fourth level called the primordial prevention. It was later added. سو پریونشن کیا ہے؟ وہ تمام کام، وہ تمام ایکشنز ہمارے جو ہم ایریڈیکیٹ کرنے کے لیے، ایلیمینیٹ کرنے کے لیے، یا پھر کسی بھی ڈیزیز اور ڈسیبلٹی کے جو امپیکٹ ہیں، جو اثرات ہیں، انہیں منیمائز کرنے کے لیے ہم جو بھی ایکشن کرتے ہیں، یا پھر اگر یہ ساری چیزیں فیزیبل نہیں ہیں ہمارے لیے، ہم نہیں کر سکتے، تو ایٹ لیسٹ کوئی بھی ڈیزیز یا ڈسیبلٹی ہے اسے ہم فردر پروگرس ہونے سے بچا لیتے ہیں، فردر ریٹارڈ ہونے سے اپنے پیشنٹ کو بچا لیتے ہیں، تو دیٹ از کالڈ پریونشن. اور جو پریونشن کا کانسیپٹ ہے اسے ہم بہت اچھے طریقے سے اس کے لیولز میں اگر ہم اسے ڈیوائڈ کر کے ڈیفائن کریں، ایکسپلین کرنے کی کوشش کریں، تو ہم زیادہ اچھے طریقے سے اسے ڈسکرائب کر سکتے ہیں. جیسے پرائمری، سیکنڈری اینڈ ٹرشری لیول، جو آپ سب بار بار پرائمری، سیکنڈری اینڈ ٹرشری ہیلتھ کیئر لیول جس طرح سے ہوتے ہیں، اسی طرح سے پریونشن لیولز ہیں، انہیں آپ بار بار سن چکے ہیں، ہم ڈسکس کر چکے ہیں. ایک اور جو فورتھ ون لیول تھا اسے بعد میں ایڈ آن کیا گیا، دیٹ واز پریمورڈیل لیول یا پریمورڈیل پریونشن لیول. آئی تھنک میں نے اس میں آپ کو چلیں سب سے پہلے ہم تھوڑا سا آپ کو جو ہے یہاں میں ڈسکس کرنا چاہ رہی تھی کہ لیولز آف پریونشن نا. اوکے، اسے آئی تھنک میں نے آگے ایڈ آن کیا ہے، اس میں ہم ڈسکس کر لیں گے، نہ ہوا تو پھر بھی ہم اسے دوبارہ ڈسکس کر لیں گے. ڈٹرمیننٹس دیکھ لیتے ہیں پریونشن کے. سکسیزفل پریونشن ڈیپینڈس اپون، ظاہر ہے ڈٹرمیننٹس کا مطلب بہت ضروری ہے کہ پریونشن ان چیزوں کے بغیر کمپلیٹ نہیں ہو سکتی. تو سکسیزفل پریونشن جو ہے وہ کن چیزوں پہ ڈیپینڈ کرتی ہے؟ آن نالج آف کوزیشن. دس از ریئلی انڈرسٹوڈ. ہمیں کاز پتہ ہوگا، وجہ پتہ ہوگی، اس کا نالج ہوگا ہمیں، تو ظاہر ہے ہم پریونشن کریں گے. کیونکہ اگر جب تک ہمیں کسی بیماری کا کاز ہی نہ پتہ ہو، ہم اس سے کیسے بچیں گے؟ ہاں، اگر ہمیں پتہ ہو، جیسے آج کل کورونا ہے، ٹھیک ہے، سب کو پتہ ہے، تو ہم اس سے بچنے کی کوشش کرتے ہیں. سو کوزیشن کا نالج ہونا بہت ضروری ہے. کوزیشن کا نالج ہوگا تو ظاہر ہے ہم پریونٹ کر سکیں گے. ڈائنامکس آف ٹرانسمیشن، اس کے بعد اس کا سورس آف ٹرانسمیشن پتہ ہو، روٹ پتہ ہو ٹرانسمیشن کا، کہ کس چیز کے تھرو یہ ڈیزیز ہمیں اسپریڈ ہوگی، کس روٹ کے تھرو یہ ڈیزیز ہم تک پہنچ سکتی ہے. اگر اس کے ڈائنامکس ہمیں ٹرانسمیشن کے پتہ ہیں تو ظاہر ہے ہم پریونٹ کر سکیں گے. دین آئیڈینٹیفیکیشن آف رسک فیکٹر ان رسک گروپ. وہ کون کون سے رسک فیکٹرز ہیں اور رسک گروپ ہیں؟ جیسے ہوتا ہے نا اولڈر ایج ہے، آج کل ہم یہ ساری چیزیں ڈسکس، وہ رسک گروپ پہ ہو گئے وہ لوگ. ہم کیا کرتے ہیں اپنے، اس طرح سے بچے ہو گئے کورونا سے، ہم کیا کرتے ہیں اسپیشلی اپنے گھر کے جو بزرگ حضرات ہیں انہیں اور بچوں کو اسپیشلی بچانے کی کوشش کرتے ہیں. کیوں؟ کیونکہ وہ رسک گروپ ہیں ہمارے، ان لوگوں کو زیادہ چانسز ہے کورونا ہو جانے کے. اور پلس رسک فیکٹر، ہر ڈیزیز کا کوئی نہ کوئی رسک فیکٹر ہوتا ہے. جیسے بیٹا ہائپر ٹینشن ہے، ہم سب کو پتہ ہے کہ اوبیسٹی ہو گئی، کولیسٹرول لیول بہت زیادہ، یعنی بہت زیادہ فیٹ والی آپ نے آئٹمس کھا رہے ہیں، باہر کے بہت زیادہ آپ مرچ مسالوں والے کھانے کھا رہے ہیں. یہ تمام وہ رسک فیکٹرز ہیں جو آپ کو ہائپر ٹینشن کی طرف اور ڈفرینٹ ہارٹ ڈیزیزز کی طرف لے جا سکتے ہیں. جب آپ کو رسک فیکٹر معلوم ہوگا، آئیڈینٹیفائی کر چکے ہوں گے، تو ظاہر ہے ہم اس سے ڈیزیز سے پریونٹ ہو سکیں گے، کیونکہ ہم ان چیزوں سے دور رہنا شروع ہو جائیں گے. دین اویلیبلٹی آف پروفائلیکٹک اور ارلی ڈیٹیکشن اینڈ ٹریٹمنٹ میجرز. یہ چیز تو بار بار میں آپ سے ڈسکس کرتی ہوں کہ اگر ہمارے پاس چیزوں سے بچنے کے لیے پروفائلیکٹک ایگزامپل آپ کو ایسے دے دوں گی، جیسے کسی بھی
بیماری کے لیے ہمارے پاس اگر ویکسین موجود ہے، ٹھیک ہے، تو ہم ظاہر ہے وہ ویکسین لگوا لیتے ہیں. اس طرح سے یہ پریونشن کا ہی تو ڈٹرمنٹ ہے، پریونشن کا ہی تو ایک میتھڈ ہے نا. ہم پہلے سے یا تو پروفائلیکٹک یا پھر ارلی ڈیٹیکشن، کسی بھی ڈیزیز کو اگر ہم ارلی اسٹیج کے اوپر ڈیٹیکٹ کر لیتے ہیں اور ہم بہت ارلی اسٹیج کے اوپر اسے ڈیٹیکٹ کرنے کی اور ٹریٹ کرنے کے طریقہ کار ہمارے پاس موجود ہیں تو بھی ظاہر ہے ہم پریونٹ کر سکتے ہیں ڈیزیز سے. اس کے علاوہ بیٹا این آرگنائزیشن فار اپلائنگ دیز میجرز ٹو اپروپریٹ پرسن اور گروپس، اس کے علاوہ ان ساری چیزوں کو، یہ جو ہم نے میتھڈس پڑھے، اتنا کچھ پڑھا، اس سب کے لیے ایک آرگنائزیشن بھی تو ہونا ضروری ہے نا. اب آرگنائزیشن سے مطلب میرا بیٹا ہرگز یہاں یہ نہیں ہے کہ صرف اور صرف کوئی بہت بڑا سا پراپر ہاسپٹل ہوگا تو ہی. یہ بات آپ کو بار بار سمجھا رہے ہیں کہ کمیونٹی کی پارٹیسپیشن، کمیونٹی کے لوگ، یہ سب ضروری ہیں. اور آرگنائزیشن کس سے بنتی ہے؟ ظاہر ہے ایک گروپ آف پیپل جو آرگنائز طریقے سے کسی بھی ایون آپ کمیونٹی کے کچھ لوگ آپس میں اگر ایک جگہ بیٹھ جاتے ہیں، کوئی ایک چھوٹا موٹا کمرہ ہے اس کو انہوں نے اپنا ایز این کمیونٹی آفس یوز کرنا شروع کر دیا، تو کون سی آرگنائزیشن ہوگی؟ سو آپ کے پاس آرگنائزیشن موجود ہو جو ان سارے میجرز کو پراپرلی لوگوں کو اس سے ریلیٹڈ ایجوکیٹ کر سکے اور ان سارے جو میجرز ہیں ان کو اپلائی کر سکے، تو ہم ڈیزیز سے پریونٹ کر سکتے ہیں. باقی بیٹا کنٹینیوس ایویلویشن آف اینڈ ڈیولپمنٹ آف پروسیجر اپلائیڈ. اب یہ جو ساری چیزیں ہم اپلائی کر رہے ہیں، جیسے اگر ہم پروفائلیکٹک کی بات کریں، اگر ہم ویکسینیشن دے رہے ہیں یا ڈیزیز سے ریلیٹڈ ایجوکیشن دے رہے ہیں، تو اس سب کا آؤٹ کم کیا آ رہا ہے؟ ایویلویشن ہوتی ہے نا، وہ اس کو بھی ہم کنٹینیوسلی یعنی ایویلویٹ کر سکیں. اور جتنے بھی ہم نے پروسیجرز اپلائی کیے ہیں، جیسے اگر ویکسینیشن ہے تو اس ویکسینیشن کو ہم خود بھی اپنے پاس پروڈیوس کر سکتے ہیں یا نہیں کر سکتے. سو کنٹینیوسلی ان کے ایفیکٹس بھی دیکھنے ہیں اور ان ٹیکنالوجیز کو ہم کس طرح سے ڈیولپ کر سکتے ہیں، یہ ساری چیزیں بھی اس میں مانیٹرنگ جو ہے وہ پریونشن کے لیے بہت ضروری ہے. پریونٹیبل کازز آف ڈیزیزز، اس کا ایک نیمونک میں نے یہاں لکھا ہے کہ کسی بھی بیماری کے کچھ ایسے پریونٹیبل کازز ہوتے ہیں، کچھ ایسی وجوہات ہوتی ہیں جن کو جو اگر ہم ان کا خیال رکھیں تو وہ پریونٹیبل ہوتی ہیں، یعنی ہم ان بیماریوں سے بچ سکتے ہیں. وہ بیٹا سب سے پہلے بایولوجیکل فیکٹر اینڈ بیہیویئرل فیکٹر. بڑی سمپل سی ایگزامپلز ہیں. کچھ ڈیزیزز ہوتی ہیں، ظاہر ہے آپ کو پتہ ہے بایولوجیکل فیکٹر میں کیا کیا چیزیں آ جائیں گی. آپ کے ارد گرد موجود جتنی بھی جیسے لائف جتنی بھی موجود ہیں آپ کے ارد گرد، جس میں ظاہر ہے ابھی ہم پڑھ چکے ہیں اپنے انوائرمنٹل ڈیزیزز میں کہ اینیمل سے ہونے والی ڈیزیزز ہوگی، روڈنٹ سے ہونے والی ڈیزیزز ہو گئیں. یہ ساری چیزیں آپ کے جو ڈیزیزز کاز کر سکتی ہیں، اگر آپ کو بایولوجیکل فیکٹر پتہ ہے اور تو آپ ڈیزیزز سے پریونٹ کر سکتے ہیں. آپ ان چیزوں سے، ان تمام بایولوجیکل آرگینزم سے خود کو بچائیں گے نا. اور اسی طرح سے بیٹا بیہیویئرل فیکٹر ہے، جیسے اسٹریس آپ کے بیہیویئر کا حصہ ہے. اگر اسٹریس جو ہے آپ کو پتہ ہے بہت زیادہ آپ کی ہائپر ٹینشن کو خراب کر سکتا ہے. آپ اگر آلریڈی ہارٹ پیشنٹ ہے یا ایون وہ آپ کو ہائپر ٹینسو اور پلس اگر بہت زیادہ آپ اسٹریس لیتے ہیں تو وہ آپ کو ڈپریشن کا مریض بنا سکتی ہے اٹ سیلف. سو ہمارے بیہیویئرل فیکٹر ہیں وہ بھی پریونٹیبل ہیں. اگر ہم اپنے بیہیویئرل فیکٹرز کو کم سے کم کر دیں تو ہم ڈفرینٹ ڈیزیزز سے خود کو پریونٹ کر سکتے ہیں. اس طرح بیٹا انوائرمنٹل فیکٹر ہیں. ابھی ڈیٹیل میں نے آپ کو انوائرمنٹل ہیلتھ پڑھائی بتایا کس طرح سے سوائل پولوٹڈ ہو سکتی ہے، تو سوائل کو پولوٹڈ ہونے سے بچا لیں گے تو ڈیزیز سے بچ جائیں گے. واٹر پولوٹڈ ہو سکتا ہے، واٹر کو بچا لیجیے. ایئر پولوٹڈ ہو سکتی ہے، ایئر کو بچا لیجیے. تو الٹیمیٹلی ہم اپنے ڈیزیز سے پریونٹ کر سکتے ہیں. اس طرح بیٹا امیولوجیکل فیکٹرز ہیں. امیولوجیکل میں ظاہر ہے جو آپ کی باڈی کے رسپانسز ہوتے ہیں، آپ کی امیونٹی اچھی ہے تو obviously آپ ڈیزیز سے پریونٹ کر سکتے ہیں. پھر اس میں آپ کی امیونٹی کو بوسٹ اپ کرنے کے لیے وٹامن سی ضروری ہے، جو کہ نیوٹریشن کے ساتھ بھی آ جائے گا فردر. اسی طرح سے نیوٹریشنل فیکٹر ہے آپ کی امیونٹی کو بوسٹ اپ کرنے کے لیے جو نیوٹرینٹس ہیں آپ وہ استعمال کیجیے. پلس آپ کو پتہ ہے کہ ایچ بی لو ہونے کی وجہ سے بھی آپ کی امیونٹی لو ہوتی ہے. اپنا ایچ بی اچھا رکھیے. آپ کو پتہ ہوگا نیوٹریشن کیا ایچ بی امپروو کرنے کے لیے ضروری ہے. گرین لیفی ویجیٹیبلز ہیں، ایپلز ہیں اور اس طرح کی چیزیں ڈفرینٹ. اور باڈی میں وائٹامنس ہیں اور منرلز ہیں جن کی ہمیں ضرورت ہے. اگر ہم اپنے فوڈ سورسز کو اپنی جو ہے لائف کا حصہ رکھیں گے اور ان فیکٹرز جو نیوٹریشنل فیکٹرز ہیں ان سے خود کو بچاتے رہیں گے، ظاہر ہے ہم ڈیزیز سے پریونٹ کر لیں گے. اسی طرح سے جینیٹک فیکٹرز ہیں بیٹا. جینیٹک فیکٹر میں اب اگر کسی کو معلوم ہے کہ ان کی فیملی ہسٹری چلتی آ رہی ہے جی ڈائبٹیز کی، تو obviously وہ اپنی 25
22-25 ایئرس ایج اگر ان کی ہو جائے تو اس کے بعد وہ اگر اپنی لائف کے اندر چینجز لانا شروع کر دیں، لائک اسٹریس سے خود کو بچائیں، پلس سویٹس کا کم استعمال کریں، ریگولرلی چیک اپ کروائیں، تو ان ساری چیزوں سے ان کو پتہ ہے ان کی فیملی میں چاہے ہارٹ ڈیزیزز ہیں، ڈائبٹیز ہے، جو بھی ڈیزیز رن کرتی آ رہی ہے، تو اس کے لیے وہ اس ڈیزیز سے خود کو ایک لمبے عرصے تک پریونٹ کر سکتے ہیں۔ اسی طرح بیٹا سروسز، سوشل فیکٹر اینڈ اسپریچول فیکٹر۔ دیکھیے اسپریچول فیکٹر تو وہی ہے کہ آپ ظاہر ہے ہر شخص کا اپنا مذہب سے ریلیٹڈ، مذہب سے جتنا جس کا جو بھی مذہب ہے اس کا اپنے مذہب سے کتنا لگاؤ ہے، کتنا اسے اس کے اوپر یقین ہے، یہ ساری چیزیں ان کی ہیلتھ کے اوپر بہت افیکٹ کر رہی ہوتی ہیں۔ اس کے علاوہ سوشل فیکٹر ہیں، یعنی آپ جس سوسائٹی کا حصہ ہیں وہاں کچھ نہ کچھ ایسے فیکٹرز ہوتے ہیں، اگر آپ انہیں آئیڈینٹیفائی کر لیں اور ان سے خود کو بچائیں تو آپ ڈیزیزز سے پریونٹ ہو سکتے ہیں۔ اگزامپل ایک آپ کو یہاں پہ دوں گی، جیسے کچھ پریکٹسز ہوتی ہیں کہ جی پرپیریم کے پیریڈ میں لیڈیز کو بات الاؤ نہیں کیا جاتا، یہ ہماری ایک سوسائٹی کا کہنا چاہیے کہ سوشل فیکٹر ہے، سوسائٹی کا حصہ ہے، تو اسی کی وجہ سے پرپیریل مائریکسیا، پرپیریل جو ڈفرینٹ انفیکشنز ہو جاتے ہیں، ایون وہ پوری باڈی میں اسپریڈ ہو جاتے ہیں اور ڈیتھس ہو جاتی ہیں۔ سو یہ وہ فیکٹرز ہیں کہ اگر ہم ان کو آئیڈینٹیفائی کریں اور ان سے ریلیٹڈ اپنے لوگوں کو ایجوکیٹ کریں تو obviously ہم ڈیزیز سے پریونٹ کر سکتے ہیں۔ باقی سروسز ہیں بیٹا، سروسز یہی ہیں کہ آپ کی کمیونٹی کے اندر آپ کے پاس ہیلتھ سروسز کس قسم کی موجود ہیں۔ اگر اچھی ہیلتھ سروسز موجود ہیں تو الٹیمیٹلی آپ کا جو کمیونٹی ہے وہ ڈفرینٹ ڈیزیزز سے بچ سکتی ہے، لیکن اگر آپ کے پاس ہیلتھ سروسز ہی اچھی موجود نہیں ہیں، آپ ارلی اسٹیج کے اوپر چیزوں کو ڈیٹیکٹ ہی نہیں کر سکتے، آپ کے پاس کوئی ایسی مشینری ہی نہیں ہے، تو obviously آپ کی کمیونٹی میں ڈیزیزز زیادہ ہوں گی۔ یہ لیولز نے لیولز آف پریونشن دیے تھے، جو ابھی میں آپ کے ساتھ ڈسکس بھی کر چکی ہوں، میں نے کہا تھا آگے ڈیٹیل میں آئے گا۔ تو یہی ہے اسٹیج آف ڈیزیز، لیول آف پریونشن اینڈ ٹائپ آف رسپانسز ہے۔ پرائمری، سیکنڈری اور ٹرشری لیول کی آپ کی پریونشنز ہوتی ہیں۔ جو پرائمری پریونشن ہے یہ obviously ڈیزیز سے پہلے کی ہوتی ہے، دس از انڈرسٹوڈ۔ اس میں مقصد ہیلتھ پروموشن، اس کی ایگزامپل کہہ دیں یا کیا اس کے لیے ہمیں کرنا چاہیے، ہمارا رسپانس کیا ہونا چاہیے، وہ یہی ہے کہ ہیلتھ پروموشن اینڈ اسپیسیفک پروٹیکشن۔ جس سے ابھی کوئی ڈیزیز ہوئی نہیں ہے تو اس کوئی ڈیزیز ہوئی نہیں ہے، دس از پری ڈیزیز اسٹیج، تو اس میں ہم جو کچھ بھی کریں گے وہ پرائمری پریونشن کے اندر آئے گا۔ یعنی ہیلتھ کو پروموٹ کرنے کے لیے آپ کو پتہ ہے، آپ نے ان کو ہیلدی ڈائٹ کا بتایا، آپ نے اپنے پیشنٹ کو مجبور کر دیا کہ جی وہ ڈیلی فزیکل ایکسرسائز کرتا ہے، واک کرتا ہے، اور بہت زیادہ شوگر اپنی فوڈ کا حصہ نہیں رکھتا، بہت زیادہ کاربس کو اپنی فوڈ کا حصہ نہیں رکھتا۔ یہ ساری چیزیں اسے کیسے پتہ لگی؟ آپ نے اسے ایجوکیٹ کیا، دس از ہیلتھ پروموشن۔ سو اسپیسیفک پروٹیکشن، ظاہر ہے دس از اے اسپیسیفک پروٹیکشن کہ وہ اب ان ساری چیزوں کو اوائڈ کر رہا ہے، ان سے خود کو پروٹیکٹ کر رہا ہے جو اس کی ہیلتھ کے لیے ٹھیک نہیں ہے، جیسے بہت زیادہ شوگر لینا، بہت زیادہ کاربس لینا، بہت زیادہ فیٹس لینا۔ تو دس ول کم انڈر پرائمری پریونشن کہ اس میں ابھی کوئی ڈیزیز ہوئی نہیں ہے اور آپ لوگوں کو ڈیزیز سے پریونٹ کر رہے ہیں، ان کی ہیلتھ کو پروموٹ کر رہے ہیں اور اسپیسیفک پروٹیکشنز بتا رہے ہیں۔ اس کے بعد لیٹنٹ ڈیزیز آ جاتی ہے جو کہ سیکنڈری پریونشن ہوتی ہے۔ اس میں پری سمپٹومیٹک ڈائگنوسس اینڈ ٹریٹمنٹ، یہ وہ ہے کہ ابھی آپ کو کوئی ڈیزیز شاید ہو بھی گئی ہے لیکن ڈیزیز لیٹنٹ ہے، ابھی کھل کے سامنے نہیں آئی ہے، جیسے سیکنڈری پریونشن۔ اس میں یہ ہوتا ہے کہ پری سمپٹومیٹک یعنی سمٹم ظاہر ہونے سے پہلے ہی آپ نے چیز کو ڈائگنوز اور ٹریٹمنٹ کر لیا، جو ہم پیچھے ہم نے ڈسکس کیا تھا کہ ارلی ڈیٹیکشن جہاں پر موجود ہو، یا میں نے آپ کو جہاں پہ ڈائبٹیز کی ایگزامپل دی تھی کہ اگر کسی کو جینیٹکس میں ڈائبٹیز چلتا آ رہا ہے فیملی میں، تو اگر اس کو کوئی سمٹم نہیں آ رہے ہیں، اس کو ابھی کوئی ڈائبٹیز کے سمٹم شو نہیں ہوئے ہیں، لیکن اگر وہ فریکوینٹلی اپنا کہہ لیں کہ اکارڈنگ ٹو ایج اس کو ایئرلی کروانے کی ضرورت ہے یا کوارٹرلی کروانے کی ضرورت ہے، اس طرح سے بھی کروانے کی اس کو ضرورت ہے، اس کے اکارڈنگلی اگر وہ اپنا ڈائگنوزس کرواتا رہتا ہے، اپنی انویسٹیگیشن کرواتا رہتا ہے، تو اس کو کوئی بھی ڈیزیز اپیئر ہونے سے پہلے ہی، یعنی ڈائبٹیز کی کوئی بھی سمٹمز اپیئر ہونے سے پہلے ہی وہ اسے ڈائگنوز کر لے گا اور اپنے ٹریٹمنٹ کو اسٹارٹ کر دے گا۔ اس کے علاوہ بیٹا ٹرشری پریونشن آتی ہے۔ ٹرشری پریونشن جس کو ہم سمپٹومیٹک ڈیزیز بھی کہتے ہیں، یعنی اب جو ڈیزیز کے سمٹمز ہیں وہ اپیئر ہو چکے ہیں، اس وقت جو پریونشن کی جاتی ہے دیٹ از کالڈ ٹرشری پریونشن۔ اب اس میں کیا کرنا، تو اس میں سمپل یہ کرنا ہوتا ہے کہ ہم ہمارے پیشنٹ کو سمٹمز بھی اپیئر ہو چکے ہیں، لیکن ہم فردر ڈسیبلٹی سے اپنے پیشنٹ کو کس طرح سے بچا سکتے ہیں، یہ ہمارا مقصد ہوتا ہے بیسیکلی۔ اور دوسرا، جو چیز خراب ہو چکی ہے، سمپٹومیٹک ڈیزیز ہو چکی ہے، تو اب ہم اس کو ریہیبلیٹیٹ کرنے کی کوشش کریں، اس کی ہیلتھ کو واپس پری ڈیزیز کی طرف لانے کی کوشش کریں۔ سو یہ چیزیں آ جاتی ہیں آپ کی ٹرشری پریونشن میں۔ کسی اسٹوڈنٹ کو یہاں تک کوئی کوشچن ہو، سمجھ نہ آیا ہو تو مجھ سے پوچھ لیجئے۔ اچھا جی، اس کے بعد میں نے آپ کو کوئی کوشچن ہے اسٹوڈنٹس؟
प्राइमरी मैंने आपको बता दिया, प्री डिजीज़ प्रिवेंशन होती है, सेकेंडरी प्रिवेंशन आपकी अर्ली डिटेक्शन फेज़ होती है, लेटेंट डिजीज़, और टर्शियरी प्रिवेंशन जब आपको सिम्टम्स अपीयर होना शुरू हो जाए। फिर मैंने फोर्थ आपको बताया कि प्रीमोर्डियल प्रिवेंशन को बाद में ऐड किया गया। Primordial prevention consists of actions and measures that inhibit the emergence of risk factors in the form of environmental, economic, social and behavioral conditions and cultural pattern of living etc. प्रीमोर्डियल प्रिवेंशन जो है ये सबसे टॉप पर आती है। इसमें ये सिंपल मकसद होता है या प्रीमोर्डियल प्रिवेंशन ये होती है कि जितने भी रिस्क फैक्टर है ना उन्हें हम किसी तरह से रोकें। इमरजेंस ऑफ रिस्क फैक्टर यानी डिजीज़ेस के लिए जितने भी इन्वायरमेंटल फैक्टर हैं, जैसे मैंने आपको अभी इतने सारे इन्वायरमेंटल फैक्टर गिनवा दिए कि आसपास मौजूद वाटर को अच्छा कर लें, सॉइल को अच्छा कर लें, एयर से पोल्यूशन ख़त्म कर दें, बिहेवियरल कंडीशन चेंज कर दें, लोगों को हैप्पी रखने की कोशिश करें, स्ट्रेस ख़त्म करें, उनकी सोसाइटी से जो हेल्थ के लिए जितने भी हार्मफुल नॉर्म्स वैल्यूज़ हैं उनको ख़त्म करने की कोशिश करें, उन्हें एजुकेट करके उनकी इकोनॉमिक कंडीशन अच्छी करें। तो ये वो सारी चीज़ें हैं जिनकी वजह से बीमारियाँ होती हैं ना, ये रिस्क फैक्टर हैं बीमारियाँ कॉज करने के। तो अगर हम इन रिस्क फैक्टर की इमरजेंस को जितना रोक सकते हैं, इनहिबिट कर सकते हैं, हम उतना ही ज़्यादा अपने लोगों को डिजीज़ से प्रिवेंट कर सकते हैं। दिस इज कॉल्ड प्रीमोर्डियल प्रिवेंशन. It is the prevention of the emergence or development of risk factor in countries or population group in which they have not yet appeared. और मकसद यही होता है कि ऐसी कम्युनिटीज़ या ऐसे ग्रुप या पॉपुलेशन जिनके अंदर ये बीमारियां फ़िलहाल नहीं अपीयर हुई हैं, तो वहाँ हम इन रिस्क फैक्टर को ख़त्म करना शुरू करें ताकि ये डिजीज़ वहाँ अपीयर ही ना हो सके। फॉर एग्जांपल, many adult health problems such as obesity or hypertension and they have their early origins in childhood because this is the time when lifestyle are formed. For example, smoking, eating pattern, physical exercise. देखिए उन्होंने कितनी अच्छी एग्जांपल दी कि जब हम छोटे होते हैं, जाहिर है अगर चाइल्डहुड से ही हमारी लाइफ को, हमारी जो वही वक्त होता है ना जब अपनी हैबिट्स डेवलप कर रहे होते हैं। अभी हमें ओबेसिटी या हाइपरटेंशन नहीं हुई है, वी आर अंडर चाइल्डहुड। तो अगर अभी से हमारे लाइफ स्टाइल को चेंज किया जाएगा, हमारे लाइफ स्टाइल को इस तरह से फॉर्म किया जाएगा जिसमें हमें बहुत ज़्यादा अपनी जो है फूड ईटिंग हैबिट्स जो हैं उनको अच्छे से रखा जाएगा, स्मोकिंग सजेशन की जाएगी, फिजिकल एक्सरसाइजेज इन्वॉल्व की जाएंगी, तो बड़े होने तक हमारी वो लाइफ का हिस्सा बने रहते हैं। और जाहिर है जब वो रिस्क फैक्टर थे सारे के सारे, सेडेंटरी लाइफ स्टाइल हो गया, स्मोकिंग हो गया, बैड ईटिंग हैबिट्स हो गई, ये वो सारे रिस्क फैक्टर थे जो हमारे बच्चों को ओबेसिटी और हाइपरटेंशन की तरफ ले जा सकते थे। हमने क्या किया, उन रिस्क फैक्टर को चाइल्डहुड में ही ख़त्म करना शुरू कर दिया, जिसकी वजह से हमने अपनी एक बहुत बड़ी पॉपुलेशन को ओबेसिटी और हाइपरटेंशन से बचा लिया। दिस इज कॉल्ड प्रीमोर्डियल प्रिवेंशन. In primordial prevention, efforts are directed toward discouraging children from adopting harmful lifestyle. The main intervention in primordial prevention is through individual and mass education. प्राइमरी प्रिवेंशन जो है इट कैन बी डिफाइंड एज द एक्शन टेकन प्रायर टू द ऑनसेट ऑफ डिजीज़। ये तकरीबन वही जो हमने पीछे आपको पढ़ा दिया, मैंने डिटेल में पढ़ा दिया था, वहाँ सिर्फ टेबुलर फॉर्म में था, मैंने वही डिस्कस कर दिया, वही चीज़ें यहाँ डिटेल में लिखी हुई हैं। आपको कोई चीज़ ना समझ आए तो पूछ लीजिएगा। प्राइमरी प्रिवेंशन जो ऐसे हम ज़ाहिर डिफाइन कर सकते हैं एज द एक्शन विच आर टेकन प्रायर टू द ऑनसेट ऑफ डिजीज़ विच रिमूव्स द पॉसिबिलिटी दैट द डिजीज़ विल एवर अकर। किसी भी डिजीज़ के ऑनसेट से पहले जो एक्शन किए जाते हैं वो प्राइमरी प्रिवेंशन होते हैं और बेटा वो पॉसिबिलिटी को रिड्यूस कर देते हैं किसी भी डिजीज़ की। इट सिग्निफाइज interventions in the pre-pathogenesis phase of a disease or health problem. Primary prevention may be accomplished by measures of health promotion and specific protection. Yes, Maria Tofel, you are right. It includes the concept of positive health, a concept that encourages achievement and maintenance of an acceptable level of health that will enable every individual to lead a socially and economically productive life. ज़ाहिर है प्राइमरी प्रिवेंशन में अगर आप कामयाब हो सकते हैं तो आपकी जो सोसाइटी है उसके हर शख्स की बड़ी अच्छी सोशल और इकोनॉमिकल लाइफ होगी, बड़ी प्रोडक्टिव लाइफ होगी, क्योंकि आपने अपने लोगों को बीमारियों से बचा लिया। बीमारियों से बचा लेंगे तो आपके ऊपर हेल्थ का इकोनॉमिकल बर्डन भी कम होगा और लोग ज़ाहिर है अपनी ड्यूटीज़ पर जाएंगे, ज़्यादा अर्न करेंगे, ज़्यादा इकोनॉमिकली बेटर होगी आपकी कम्युनिटी। प्राइमरी प्रिवेंशन may be accomplished by measures which are designed to promote general health and well-being and quality of life of people by specific protective measures.
پرائمری پریونشن جو ہوتی ہے بیٹا، جو میں آپ کو بار بار چیزیں بتا رہی ہوں، اٹ کین بی اچیو بائی ہیلتھ پروموشن اینڈ اسپیسیفک پروٹیکشن. اب یہ ان کی ایگزامپلس بھی میں نے آپ کے سامنے لکھ دی. ہیلتھ پروموشن کیا کیا ہے؟ ظاہر ہے لوگوں کو ایجوکیٹ کر کے ہم ہیلتھ پروموٹ کر سکتے ہیں. انوائرمنٹ اپنا چینج کر کے، انوائرمنٹ میں موڈیفیکیشن کر کے ہم اپنی ہیلتھ کو پروموٹ کر سکتے ہیں. نیوٹریشنل انٹرونشن پہلے بتا دیا، نیوٹریشنل ڈیفیشنسی نہیں ہونے دینی. ڈفرینٹ منرلز اور وائٹامنس کی اگر ہماری باڈی میں ڈیفیشنسی نہیں ہوگی، اپروپرائیٹ ایڈیکویٹ اماؤنٹ میں ہماری باڈی کا حصہ ہوں گے، تو obviously ہماری ہیلتھ بہت اچھے سے پروموٹ کرے گی. اور بیٹا لائف اسٹائل اور بیہیویئرل چینجز، سیڈنٹری لائف اسٹائل از ناٹ ایکسیپٹیبل. اور اسپیسیفک پروٹیکشن کی کچھ ایگزامپلس دیکھ لیتے ہیں، جیسے امیونائزیشن اور سیرو پروفائلیکسس، یعنی ویکسینیشن جس طرح سے ہم کر لیتے ہیں نا، اسی لیے تاکہ بیماریوں سے بچ سکیں. کیمو پروفائلیکسس، یوز آف اسپیسیفک نیوٹرینٹس اینڈ سپلیمنٹیشن. یہ وہی ہے کہ پہلے سے اگر ہم اپنی ڈائٹ میں ہم انتظار نہ کریں ہم بیمار ہوں، ہم انتظار نہ کریں ہمارا ایچ بی کم ہوگا تو ہی ہم سیب کھانا شروع کریں گے، تو ہی ہم گرین لیفی ویجیٹیبل لینا شروع کریں گے. نہیں، آپ ان چیزوں کو اپنی ڈائٹ کا حصہ پہلے سے ہی بنائیں تاکہ بات وہاں تک نہ پہنچے. اس کے علاوہ پروٹیکشن اگینسٹ آکوپیشنل ہیزرڈز. آکوپیشنل ہیزرڈز یعنی جہاں آپ کا کوئی بھی پروفیشن ہے، اگر کوئی ایسا کام ہے جہاں پہ موجود ہے کوئی ہیزرڈ کہ آپ کو کوئی انجری ہو سکتی ہے. فار ایگزامپل، آپ اگر لکڑی کا کام کرتے ہیں یا آپ اگر کہیں بہت بھاری سامان وغیرہ اٹھانے کا کام کرتے ہیں، تو وہاں ہیزرڈز ہے کہ خدا نخواستہ وہ سامان آپ کے اوپر گر سکتا ہے. تو ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ اس سے پہلے کہ ہمیں کوئی نقصان ہو، ہمیں کوئی چوٹ لگے، ہم ہمیشہ اپنی پروٹیکشن یوز کریں اور دھیان سے کام کریں تاکہ ہم اس انجری سے بچ سکیں. اس کے علاوہ بیٹا ڈرگز اور فوڈز کی سیفٹی بہت ضروری ہے. کوئی اوور دی کاؤنٹر میڈیکیشن استعمال نہیں کرنی. اور انوائرمنٹل ہیزرڈ جیسے ایئر پولوشن، واٹر پولوشن، سوائل پولوشن، ان کو بھی ہم نے کنٹرول کرنا ہے. یہ ساری ایگزامپلس ہیں آپ کی اسپیسیفک پروٹیکشن کی. اچھا، عائشہ رزاق نے کوئی کوشچن کیا ہے. پری ماڈیول میں بھی تو پرائمری پریونشن دی جاتی ہے. مین ڈیزیز کیا کریں سے پہلے پریونشن، ماڈیول پریونشن میں کیا فرق ہے؟ عائشہ، آپ کا کوشچن بالکل ٹھیک ہے، ویلڈ ہے. میں تھوڑا سا آپ کو یہاں ڈفرینس کلیئر کر دیتی ہوں کہ پرائمری پریونشن اور پریموڈیل پریونشن بالکل بہت مائنر سا ان دونوں کے درمیان ڈفرینس ہے. دونوں ہی رسک فیکٹر سے ریلیٹڈ ہیں، کیونکہ دونوں کا کام یہی ہے کہ جو ڈیزیزز ہیں اسے پریونٹ کرنا ہے. لیکن پرائمری پریونشن میں یہ ہوتا ہے بیٹا کہ جو رسک فیکٹرز ہوتے ہیں انہیں موڈیفائی کیا جاتا ہے، اور جو پری موڈیل ہے اس میں یہ ہوتا ہے کہ جو رسک فیکٹرز ہیں ان کو بالکل ختم کیا جاتا ہے. جیسے میں نے آپ کو اگزامپل دی، پری موڈیل پریونشن اس وقت آئے گی کہ جیسے بچپن سے ہی، میں نے آپ کو اگزامپل میں چائلڈ ہوڈ سے ہی آپ نے ان کا سیڈنٹری لائف اسٹائل نہیں رکھا، فزیکل ایکسرسائز کروائی، فوڈ کی پریفرنسز، ہر چیز کی عادت ان کو اس طرح سے ڈالی بچوں کو کہ ان کی لائف میں سے وہ جو رسک فیکٹر تھے وہ آپ نے ایلیمینیٹ ہی کر دیے، ختم ہی کر دیے. لیکن پرائمری پریونشن اس وقت ہوتی ہے بیٹا جب آپ کے پاس کوئی پیشنٹ اس طرح کا آیا، موجود کوئی پیشنٹ نہیں ہے، کوئی بھی ایک ہیومن بینگ ہے، وہ اس کو بچپن سے ان چیزوں کی عادت نہیں تھی، وہ رسک فیکٹر اس کی زندگی کا حصہ تھے کہ وہ ہو سکتا ہے فار ایگزامپل اسموکنگ کرتا ہوگا یا پھر فار ایگزامپل اس کا سیڈنٹری لائف اسٹائل ہوگا. تو اب آپ نے اس کے جو رسک فیکٹرز ہیں ان کو موڈیفائی کرنا شروع کیا. آپ نے ان کی جو اسموکنگ ہے، ابھی اسے ڈیزیز ہوئی نہیں ہے لیکن آپ نے اس کی اسموکنگ کو آہستہ آہستہ کوئٹ کروانا شروع کر دیا، اس کو فزیکل ایکسرسائز کی طرف لے کے آنا شروع ہو گئے. تو دیٹ از primary prevention. So primary prevention is about modifying the risk factor, and primordial جو prevention ہے that is about eradicating or eliminating the risk factor more specifically from their childhood. یعنی بہت چھوٹی ایج سے ہی ان چیزوں کو جب ہم eliminate کرنا شروع کرتے ہیں، that is primordial prevention. Okay. ہیلتھ پروموشن کیا ہے؟ ہیلتھ پروموشن بیسیکلی اٹ از اے پروسیس آف انیبلنگ پیپل ٹو انکریز کنٹرول اوور دا ڈیٹرمنٹ آف ہیلتھ اینڈ دیئر بائی امپروو دیئر ہیلتھ. ہیلتھ پروموشن کا مطلب ہی یہی ہے کہ ہم اپنی کمیونٹی کے لوگوں کو اس قابل کریں کہ ہیلتھ کے جتنے بھی ڈیٹرمنٹس ہیں وہ خود انہیں کنٹرول کریں. جیسے آپ کو پتہ ہے نا، ہیلتھ کے ڈیٹرمنٹس
سب سے زیادہ جو کچھ ایگزامپل چھوٹی چھوٹی لے لیتے ہیں، جیسے میڈیکیشنز ہو گئیں، آپ اوور دی کاؤنٹر کوئی میڈیکیشن تو یوز نہیں کر رہے، آپ کے ارد گرد کا انوائرمنٹ کس قسم کا ہے، آپ کی فوڈ پریفرنسز کیا ہے، آپ کا لائف اسٹائل کیا ہے، یہ سارے آپ کے ہیلتھ کے ڈٹرمیننٹس ہیں. تو یہ بیسیکلی ہیلتھ پروموشن ایک پروسیس ہوتا ہے جس کے تھرو ہم جو ہیلتھ کے ڈٹرمیننٹس ہیں انہیں لوگوں کو اس قابل بناتے ہیں کہ وہ اپنے ہیلتھ کے ڈٹرمیننٹس کو خود کنٹرول کریں، اور اس طرح سے وہ پھر اپنی ہیلتھ کو امپروو کرتے ہیں. اوکے، ابھی کلاس میں آئی تھنک پہلے اٹینڈنس ذرا مارک کر لیتی ہوں، اس کے بعد ٹائم ہوگا تو ہم اسے آگے فردر کنٹینیو کر لیں گے.
اوکے اسٹوڈینٹس، ہم انشاءاللہ آگے اسٹارٹ کریں گے کہ پرائمری پریونشن کی جو اپروچز ہیں بیسیکلی وہ کیا ہیں، وہاں سے ہم اسے اسٹارٹ کریں گے. اٹینڈنس آپ کی مارک ہو گئی ہے. کوئی کوشچن ہے کسی اسٹوڈنٹ کا تو پوچھ لیجیے. یہاں تک کسی اسٹوڈنٹ کا کوئی کوشچن ہے تو پوچھ لیجیے. اوکے اسٹوڈنٹس تو خود ہی غائب ہو گئے. اوکے دین ٹیک کیئر. اللہ حافظ.